बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सादिया से क्लास की कोई लड़की दोस्ती ना करती थी, तभी उसने अपनी क्लास के लड़कों से दोस्ती कर ली। घर वाले भी उन्हें अच्छे किरदार का मालिक समझते थे। वक्त गुज़र रहा था कि सादिया के लिए लंदन से एक रिश्ता आया और मंगनी भी हो गई। मगर इसके बाद जो सादिया के साथ हुआ उसका सोच कर भी रूह कांप जाती है। सादिया मेरी ताया की बेटी थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, बहुत हसीन और हंसमुख। जब 9 बरस की हुई तब अल्लाह ताला ने उसको एक प्यारा सा भाई अता किया। जिस दिन आहद पैदा हुआ, सादिया की खुशी देखने वाली थी। वो तो फूले नहीं समाती थी। जो बच्चा अरसा तक घर में तन्हा रहे और कोई साथी ना हो, उसको अपने हम उम्रों के साथ खेलने की बड़ी हसरत होती है। सादिया की परवरिश में ताया और ताई ने कोई दकीका फ़रोगज़ाश्त नहीं किया था, ताहम छोटे बहन भाई की कमी ने उसको महरूमी का शिकार कर दिया। जब आहत आया, गोया उनके घर में बहार नौ ने कदम रखा। अब घर की खुशियाँ दो बाला हुईं। सादिया अपने नन्हे मुन्ने भाई से बेहद प्यार करती थी, हर वक्त उसको गोद में लिए रहती थी। उसके बचपन तक हम उन लोगों के साथ रहे, लिहाजा पल पल की खबर रहती थी। लेकिन जब अबू ने इंग्लैंड शिफ्ट होने का सोचा तो जुदाई के ख्याल से मैं बहुत अफसरदा हुई। एक मैं ही उसकी वाहिद सहेली थी। हम इंग्लैंड में 15 बरस रहे और जब इतनी मुद्दत बाद मैं अपनी उस कज़न से मिली तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। मैंने हैरत से कहा, सादिया तुम वो नहीं लगती हो जैसा मैंने छोड़ा था। आखिर ऐसे क्या तग़य्युरात ज़माना रहे कि वक़्त ने तुमको इतना बदल डाला है। उसने जो बताया अब उसकी ज़बानी सुनिए। साइमा, तुम जानती हो कि अब्बू मुझसे कितना प्यार करते थे। वो लाड प्यार के साथ साथ ये भी चाहते थे कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, जबकि इन दिनों लड़कियों के लिए पढ़ाई को हमारे ख़ानदान में गैर ज़रूरी समझा जाता था। जिन दिनों मैं 5वीं क्लास में थी, तुम ही मेरी वाहिद दोस्त थी। जब तुम चली गई मैं बहुत उदास रहती थी। क्लास की लड़कियाँ अजीब थी, वो मेरे मिजाज की न थीं, मुझे एक भी समझ न सकी। तभी मैंने क्लास के लड़कों से दोस्ती कर ली। ये दोनों मुझको समझते थे, मेरी उनकी साथ खूब बनी। एक का नाम असलम था और दूसरा आबिद था, जो मेरी खाला का बेटा था। बीए तक हमने साथ पढ़ा। उनके होते फिर मुझको किसी दोस्त की ज़रूरत न रही। बग़ैर हकीकत को समझे कि मैं लड़की हूँ और वो लड़के हैं, बतौर अच्छे इंसानों के हमारी खूब निपटी थी, चूँकि वो अच्छे एतवार के मालिक थे। अम्मी अब्बू ने भी कोई एतराज़ न किया, जब चाहते मुझसे मिलने घर आ जाते। वालदैन ने रोक टोक भी ना की। वो जानते थे कि मेरे दोनों दोस्त बहुत अच्छे किरदार के मालिक हैं। जब बीए के पर्चे हो रहे थे, असगर अंकल लंदन से आए और अपने बेटे राजा के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। मुझसे अम्मी ने पूछा, जैसी आप लोगों की मर्ज़ी। मैंने जवाब दिया, क्योंकि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मेरे दिल में किसी की मोहब्बत नहीं थी, इसलिए कहीं भी शादी मेरे लिए कोई मसला नहीं था। यूं भी मैं वालदैन की मर्ज़ी से शादी करना चाहती थी, ताकि उम्र भर उनकी दुआएं मेरे साथ रहें। बीए के इम्तिहान ख़त्म हो गए तो 1 माह बाद ही मेरी मंगनी की तैयारियां होने लगीं। असगर अंकल अब्बू के बचपन के दोस्त थे, लिहाजा उन्होंने उनके बेटे राजा को देखा तक नहीं और मेरी मंगनी धूमधाम से कर दी। मंगनी में ख़ानदान के लोग, रिश्तेदार और अब्बू के दोस्त मिलने वाले भी मद्दू थे, लेकिन मैंने सिर्फ असलम और आबिद को बुलाया था। इनके सिवा मेरा कोई और दोस्त था तो वो तुम थीं, लेकिन तुम बहुत दूर थीं। मैं अपनी मंगनी के दिन खुश थी। सामने राजा की तस्वीर रखी हुई थी। वो तस्वीर में खूबसूरत लग रहा था और बहुत दिल फरेबी से मुस्कुरा रहा था। उसके वालिदैन मौजूद थे, मगर उसको छुट्टी ना मिली थी, लिहाजा वो लंदन में था। मैं बार बार राजा की तस्वीर की तरफ देखती थी और मुस्कुरा देती थी। सोचती थी, तस्वीर इतनी दिलकश है, खुद जाने कितना दिलकश होगा। उस रोज़ मैं खुश थी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि मेरी इस खुशी को मेरे दोनों दोस्त पूरी तरह शेयर नहीं कर रहे। वो खुश नहीं लग रहे थे। असलम और आबिद के चेहरे पर उदास मुस्कुराहट थी। साफ ज़ाहिर हो रहा था कि इस पुरमसरत मौका पर गमज़दा व अफसरदा हैं। मुझे उन्हें देख के बेहद गुस्सा आया कि ये क्यों खुश नहीं हैं।
اگر ان کو میری خوشیوں کا خیال نہیں تو کم از کم زمانے کے لیے ہی دل کھول کر ہنسیں، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کو میری منگنی شاک گزر رہی ہے۔ بڑی محفل میں 2-4 بار میں نے ان کو شکایتی نظروں سے ضرور دیکھا، لیکن اپنا موڈ خراب نہیں کیا، کیونکہ محفل میں آئے باقی مہمانوں کا بھی مجھ کو پاس تھا۔ خیر، یہ تقریب احسن طریقے سے تمام ہو گئی۔ بعد میں نے اپنے دونوں دوستوں کی کھنچائی کی کہ تم لوگوں نے ایسا موڈ کیوں بنائے رکھا تھا جیسے میری میت پر آئے ہو۔ وہ چپ رہے، شاید ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اب گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، کیونکہ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ امی اور میرے روزانہ بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ وقت کم تھا اور کام بہت تھے۔ ہم اپنی خوشی میں مگن تھے کہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور گزرنے کا احساس بھی نہ ہو رہا تھا۔ جب شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا، اچانک ایک روز فون کی گھنٹی بجی۔ میں قریب تھی لہٰذا فون اٹھا لیا۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، بیٹی سعدیہ، میں آپ کا انکل اصغر بول رہا ہوں لندن سے۔ آپ کے ابو کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ اپنے کمرے میں ہیں، آپ ہولڈ کریں، ابھی ان کو بلاتی ہوں۔ میں نے ابو کو بلایا، انہوں نے فون اٹھایا۔ میں دوسرے کمرے سے فون سن رہی تھی۔ انکل کہہ رہے تھے، یار راشد، میں تم سے اور اپنی بیٹی سعدیہ سے بہت شرمندہ ہوں، کیونکہ میرے بیٹے راجہ نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ یہاں ہی کسی لڑکی کے ساتھ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میری شادی کے کارڈ تقسیم ہو چکے تھے۔ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ میری شادی راجہ سے ہو رہی ہے۔ ابو کے دل پر تو قیامت گزر گئی اور وہ فون رکھتے ہی نیچے گر گئے۔ امی اور میں فوراً ان کو لے کر اسپتال بھاگے۔ ڈاکٹروں نے بہت جد و جہد کی۔ ابو زندہ تو بچ گئے، مگر نئی زندگی ان کو ادھوری ملی۔ ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر ناصر نے جی جان سے ابو کی دیکھ بھال کی۔ وہ ہمارے فیملی ڈاکٹر بھی تھے۔ جب اسلم کو خبر ملی، وہ فوراً ابو کو پوچھنے گھر آیا۔ تب اس کو پتہ چلا کہ میرے باپ پر کیا قیامت گزری ہے۔ شادی میں 2 دن باقی تھے۔ کارڈ بٹ چکے تھے۔ ابو کہہ رہے تھے کہ سب کو اطلاع کر دو کہ شادی ملتوی ہو گئی ہے، لیکن اسلم نے کہا، انکل اگر آپ برا نہ مانیں ایک بات کہوں؟ ضرور کہو، بابا جان نے جواب دیا۔ کچھ ہچکچاتے ہوئے وہ گویا ہوا، میں کالج کے زمانے سے سعدیہ کو پسند کرتا ہوں۔ میرے ابو اور امی چاہتے تھے کہ تعلیم مکمل ہو تو وہ رشتے کی بات کرنے آئیں، مگر یہ تقدیر تھی کہ ہماری درخواست کرنے سے قبل ہی آپ نے سعدیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ ابو کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اشارے سے اسلم کو اپنے بہت قریب کیا اور سر پر ہاتھ رکھا۔ بولے، مجھے منظور ہے، کارڈ بڑھ گئے ہیں، اگر اتنی جلدی تیاری ہو سکتی ہے تو پھر شادی ملتوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دلہا کا نام تبدیل کرنا ہوگا۔ اسلم کو میرے والد صاحب بچپن سے جانتے تھے، کیونکہ اس کے فادر بھی ابو کے بہت اچھے دوست تھے۔ اسلم خود ایک سمجھدار، لائق اور ذمہ دار لڑکا تھا۔ اس کے والدین نے اسے بہت پیار سے پالا پوسا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ان کے کاروبار میں شریک ہو گیا تھا اور بہت محنت سے بزنس کو سنبھال رہا تھا۔ اسلم کا بچپن ابو کے سامنے گزرا تھا اور گھر بھی زیادہ دور نہ تھا۔ میری اس کے ساتھ بچپن کی دوستی تھی، تبھی والد صاحب نے فوراً حامی بھر لی۔ لہٰذا شادی کی تیاریاں جو راجہ کے لیے ہو رہی تھی، اب ان کا رخ اسلم کی طرف ہو گیا۔ یوں وقت مقررہ پر میں دلہن اور راجہ کے بجائے اسلم دلہا بن گیا۔ یہ سب تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ میں اب بھی خوش تھی۔ جس دوست کی طرف دھیان نہ دیا تھا کہ یہ بھی جیون ساتھی ہو سکتا ہے، وہ اب میرا جیون ساتھی تھا۔ شادی کے بعد مجھے راجہ کے کھو جانے کا کوئی افسوس نہ ہوا کہ میں اس سے کبھی ملی تک نہ تھی۔ تاہم اسلم مجھے پا کر نہال تھے۔ لگتا تھا دنیا جہان کی دولت ان کو مل گئی ہے۔ اب کالج کی باتیں یاد آتیں۔ اکثر کہتے تھے، سنو سعدیہ، ایک لڑکی ہے جو بہت خوبصورت ہے، مجھ کو دل و جان سے پسند ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھ کو اس کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ ایسا ہے کہ میں تم کو اس کا حلیہ بتا دیتا ہوں۔ بڑی بڑی آنکھیں اور کھڑی ناک، گلابی رنگت اور قد کاٹ بے مثال، بس یہ کہنا چاہیے حور ہے۔
تم جیسی بد شکل نہیں ہے، اگر چلو نہیں تو اس سے میری شادی کرا دو۔ اس بات پر میں بگڑ جاتی کہ جاؤ، میں نہیں ملتی تمہاری اس حور سے، تم نے مجھے کیوں بد شکل کہا؟ اب اسلم کہتے تم ہی وہ حور تھی جو مجھے مل گئیں۔ خدا کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے، جتنی وہ میری خوبصورتی کی تعریف کرتے تھے خود وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھے، گورے چٹے، لمبے چوڑے، سرخ و سفید۔ لوگ ہم کو دیکھ کر خوش ہوتے کہ کیسی مثالی جوڑی ہے۔ 1 سال شادی کا ہنسی خوشی یوں گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا، اور پھر شادی کی سالگرہ آ گئی۔ انہوں نے مجھے ڈنر پر لے جانے کا وعدہ کیا تھا، میں تیار ہو گئی۔ کہنے لگے آج بہت اچھی لگ رہی ہو، بالکل پہلے دن کی دلہن کی طرح۔ وہ مجھے ہوٹل لے گئے جہاں عابد پہلے سے موجود تھے۔ سعدیہ تم کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، تو یہ رہا وہ سرپرائز۔ میں نے عابد کو مدعو کر لیا تھا تم کو بتائے بغیر، تاکہ دوست کو اچانک دیکھ کر زیادہ خوشی ہو۔ عابد کو دیکھ کر میں خوش بھی ہوئی اور حیران بھی، کیونکہ میری شادی پر عابد نہ آیا اور نہ بعد میں ملا۔ میں اکثر اس کو یاد کرتی، مگر عابد نے مصروفیت کا بہانہ بنا لیا تھا۔ آج جانے کیسے اسلم کے اصرار پر آ گیا تھا، وہ میرے لیے تحفہ بھی لایا تھا۔ میں نے کہا عابد کہاں گئے ہوئے تھے کہ پھر نہیں آئے، اور میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے تحفہ نہ لوں گی۔ بولا گاؤں چلا گیا تھا، اماں بیمار تھی نا، چھوٹی بہن کی شادی کرنی تھی، بس انہی چکروں میں پھنسا رہا۔ خالہ جان اب کیسی ہیں اور کیا ہو گئی شادی کی شادی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ہو گئی، اماں بھی ٹھیک ہیں، تم کو بہت یاد کرتی ہیں۔ اب گاؤں جاؤں تو ان کو ضرور لے کر آنا۔ میں نے وعدہ لیا۔ ڈنر کے بعد ہم لوگ گھومتے رہے، اور جب تھک گئے تو عابد کو خدا حافظ کہا اور گھر آ گئے۔ صبح ناشتہ کیا اور پھر گفٹ کھولا، بالکل ویسی ہی ساڑی تھی جیسی اسلم میرے لیے لائے تھے۔ میں حیران رہ گئی اور بولی اسلم ہے نا کتنی عجیب بات کہ تم دونوں کی پسند ایک ہی ہے، کہ ایسی ہی ساڑی تم بھی لائے ہو؟ بولے ہاں واقعی ہماری پسند ایک ہے۔ میرے شریک زندگی اپنے آفس چلے گئے، ان کو گئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ فون آیا آفس کے پاس ایک بلڈنگ میں بم دھماکہ ہو گیا ہے اور ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی، میری دنیا اجڑ گئی۔ اس دھماکے کی زد میں میرا سہاگ بھی آ گیا اور ہم ان کی لاش بھی نہ پا سکے، لوگ ان کے جسم کے ٹکڑے ڈھونڈتے رہ گئے۔ اس بد نصیبی کی میں متحمل نہ ہو سکی تھی، خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ عابد آیا اور میں اسپتال میں بے ہوش پڑی تھی، بڑی مشکل سے ہوش دلایا گیا، مگر مجھ پر سکتہ طاری تھا۔ امی ابو رلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں تھا۔ عابد مجھ سے باتیں کرنے لگا، اسکول اور کالج کے زمانے کی باتیں، اسلم کی کہی ہوئی باتیں۔ تبھی یکدم میں رونے لگی، اب آنسو مسلسل میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ادھر ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بھی اسپتال میں داخل کرا دیے گئے۔ پھر 1 ہفتہ میں ہی وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے کہ میری بیوگی کا صدمہ نہیں سہ سکے۔ عابد نے مجھے اور امی کو سنبھالا، میرا علاج کرایا، تندہی سے میری عیادت کرتے رہے۔ میں کھاتی تھی اور نہ کچھ پیتی تھی، ہنستی بولتی بھی نہ تھی اور اب روتی بھی نہ تھی۔ جب ابو کو لے جا رہے تھے مجھے چہرہ دکھایا گیا، تب میں زور زور سے رونے لگی۔ ایک دکھ کیا کم تھا کہ ابو کا زخم بھی جگر پر خنجر کی طرح لگا۔ ایسے وقت میں اگر عابد سہارا نہ بنتے تو میں اور امی غم سے پاگل ہو جاتے۔ اسلم اور ابو کے چلے جانے سے ہم بہت تنہا ہو گئے تھے، چپ چپ رہنے لگے۔ تبھی گاؤں سے خالہ آ گئیں اور ہمارے گھر رہنے لگیں۔ تھوڑے سے جو اختلافات تھے ان حادثات پر وہ ختم ہو گئے۔ اب وہ عابد کا گھر بسانا چاہتی تھیں، ساتھ ہی میرا اور اپنی بہن کا دکھ بھی بانٹنا چاہتی تھیں، لیکن اپنے دل کی بات کہنے سے ڈرتی تھیں۔ بالآخر عابد نے امی سے ذکر کیا، امی نے مجھ سے بات کی، میں نے انکار کر دیا، مگر خالہ اور امی نے رات دن مجھ کو سمجھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ امی نے کہا اگر تم حامی نہ بھرو گی تو میں زبردستی تمہاری شادی عابد سے کرا دوں گی۔ تمہارے بھائی کو اس دنیا میں بھائی کا سہارا چاہیے اور مجھے بیٹے کا، عابد سے بڑھ کر ہمارا اور کوئی اپنا مخلص نہ ہوگا۔ آخر کار مجھے ہاں کہنی پڑی کہ ان دنوں میرا چھوٹا بھائی ملک سے باہر تھا۔ ایک بار پھر مجھے دلہن بننا پڑا۔ عابد کے جذبات کی پاسداری کے لیے میں نے سنگھار بھی کیا،
बनी सवरी और दुल्हन बनी, लेकिन मैं असलम को नहीं भुला पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि आबिद को खुश रखूं, क्योंकि वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी कि असलम ने की थी। दोनों की एक ही पसंद थी और वो मैं थी, लेकिन दोनों बाहौसला, बाकिरदार और वफ़ादार थे कि उन्होंने भी अपने जज्बात का मुझसे शादी से कबल इजहार नहीं किया था। आबिद ने मेरा बहुत ख्याल रखा, यहाँ तक कि एक बार फिर मुझको अपनी मोहब्बत की ताकत से ज़िंदा कर दिया। पहले मैं ख़ुद को आबिद के होते भी अकेला महसूस करती थी और चुप चुप रहती थी। रफ्ता रफ्ता खाला जान और उनके इस लायक बेटे की मोहब्बत पाकर पहले जैसी सादिया हो गई। चंद दिन खुशी के देखकर अम्मी बीमार पड़ गई। काफ़ी इलाज हुआ, आखिरकार कैंसर की बीमारी तशख़ीस हुई। एक बार फिर गम के पहाड़ ने मुझसे टकराना था। खाला और आबिद ना होते तो मैं अम्मी से पहले मर गई होती। शुक्र है कि वो मेरे साथ थे तो मैं इस क़यामत को भी सह गई। अम्मी जान का 2 साल इलाज हुआ। जानलेवा हालात थे, उनकी आखिरी दिनों की तकलीफ़ देखी ना जाती थी। आखिरकार वो घड़ी आ पहुंची और अम्मी ख़त्म हो गईं। इन दिनों अहद लंदन में था। वो अम्मी का आखिरी दीदार ना कर सका कि ये परदेस बुरी बला है। अपने सूरत देखने को तरसते रह जाते हैं और फिर बग़ैर दीदार इस दुनिया से चले जाते हैं। आज मैं और आबिद खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खाला जान माँ की तरह हैं, उनके होते अम्मी का गम आधा रह गया है। खुदा का शुक्र है कि वो सिर्फ़ सास नहीं, खाला और माँ भी हैं, वरना मैं क्या करती। मेरे 3 बच्चे हैं। साइमा, तुम जानती हो कि बच्चे खुदा की कितनी बड़ी नेमत होते हैं। अगर ये ना होते तो जीने की उमंग भी ना रही। अगर बच्चे ना हों तो इस दुनिया की खूबसूरती भी ना हो। लगता है इस दुनिया को अल्लाह ताला ने प्यारे प्यारे बच्चों ही की खातिर तख्लीक किया है। उनके होते अब मुझे कोई गम नहीं है। दुआ करती हूँ खुदा उनको लाइक करे और अच्छा इंसान बनाए। अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम मज़ीद कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।